الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والجبال اوتادا وقال اللہ تعالی کیف نصبت وقال اللہ تعالی ویسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا ویذرها قاعا صفصفا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 11 دسمبر UNO کا ماؤنٹین ڈے ہے، پہاڑوں کا دن۔ اس سلسلے میں قرآن کریم اور احادیث کی روح سے اور اسلام کی تعلیمات کی روح سے اس کی کیا اہمیت ہے کہ مقصد پہاڑوں کی زندگی اور اس کا ماحول زیادہ بہتر بنانے کے لیے یہ دن 2002 سے منایا جا رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے یہ اونچی اونچی پہاڑیاں، خوبصورتی ہے، ماحول ہے، ٹورسٹ لوگوں کی آمد اور ان کے ذریعے سے روزگار کے مواقع ہونے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنانا ہے، زیادہ سے زیادہ درخت لگانے ہیں اور درختوں کو کاٹنے کے سلسلے کی حوصلہ شکنی کرنی ہے۔ پچھلی حکومت نے کتنے ارب درخت لگا کر دنیا میں نام پیدا کیا، تو اس سلسلے میں یہ چیزیں حکومت کے کرنے کی ہیں اور وہ اس سلسلے کو زیادہ بڑھا سکتی ہے۔ دین اسلام کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا تھا کہ اے موسیٰ، میں خدا بولتا ہوں، یہ تو مقدس پہاڑ طور پہ ہے، تو جوتے اتار دے۔ اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی صفا کے کنارے پہ غار حرا میں باقاعدہ 6 مہینے کے اندر لانے کے بعد یہ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ وہ پہاڑ کی یہ غاریں اور یہ بلندیاں تھیں جن کے اوپر سے دین پہنچا، اور انہی کے ذریعے سے ہمیں معرفت ملی، اور انہی پہاڑوں کے اونچی چوٹیوں کے سلسلے کے اوپر آج جدید دنیا، یورپ اور امریکہ اور کینیڈا اپنی ٹیلیسکوپ نصب کر رہی ہیں، جس کے اندر کہکشاؤں کے نظاموں کو وہ وزٹ کرتے ہیں۔ خلا میں الگ لگا رکھے ہیں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر الگ، اور پہاڑوں کے سلسلے میں جو 3 قسم کے سلسلے ہیں وہ ہے کوہ قراقرم، کوہ ہمالیہ، کوہ ہندوکش، اور انہی سلسلے میں کوہ سلیمان ایک ہے جس میں پاکستان میں دنیا کی نمک کی کانیں ہیں، اور جو انگریزوں کے دور سے باقاعدہ دنیا کو پہاڑی نمک مہیا کر رہی ہیں، اور جس کی بہت زیادہ قیمت اور ویلیو ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور معدنیات بھی ہیں جس میں یہ مختلف ایٹمی تابکاری کے لیے یورانیم نکلتا ہے، وہ ڈیرہ غازی خان اور عیسیٰ خیل کی پہاڑیوں سے نکلتا ہے، اور یہ تمام معدنیات ہیں جو خدا تعالیٰ نے ان کے اندر چھپا رکھی ہیں۔ جدید سائنس کا دور آیا ہے تو اس میں سے یہ چیزیں کام کی نکلنی شروع ہوئی ہیں۔ اور ٹورزم کے سلسلے میں اونچی چوٹیاں جو پاکستان میں کل 24 چوٹیاں ہیں، ان میں سے 8 چوٹیاں وہ پاکستان میں ہیں، اور پہلی چوٹی تو نیپال میں ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ 29 کی بلندی پر، اور K2 دوسری چوٹی ہے جو پاکستان میں کوئی بلتستان میں ہے، اور اس کی بلندی 26,658 فٹ ہے۔ اور ناگا پربت بھی اس میں ایک ایسی پہاڑی سلسلہ ہے جس کے اوپر پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کرنے والے مختلف لوگ آتے ہیں، اور ان میں سے 91 مر چکے ہیں، اس لیے اس چوٹی کو قاتل چوٹی کہا جاتا ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دن منانے کا مقصد وہاں صفائی کا نظام بنانا اور زیادہ اچھے سلسلے وہاں راستوں کے بنانے اور ان خوبصورتیوں کو اضافہ کرنا کہ خدا کی قدرت کے نظارے وہاں ہو سکیں، اور یہاں ٹورسٹ جتنے زیادہ آتے ہیں اس ملک کی اکانومی بہتر ہوتی ہے، اور وہاں اگر زیادہ سے زیادہ درخت لگا کر خوبصورت بنایا جائے تو ماحول بھی خوبصورت ہوتا ہے، اور اچھے موسم پیدا ہوتے ہیں، اچھی بارشیں آتی ہیں اور اچھی فصلیں ہوتی ہیں۔ اور اس لیے ہمارے لیے یہ دن منانا پاکستان کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ اللہ پاک نے اونچی چوٹیوں کے دن بھی دیے ہیں، علاقے دیے ہیں، اور صحرا بھی دیے ہیں، سمندر کے کنارے بھی دیے ہیں، اور سخت ترین گرم علاقے بھی دیے ہیں، اور سخت ترین ٹھنڈے ٹھار علاقے بھی دیے ہیں، جن میں وہ اونچے پہاڑ بھی ہیں جہاں -49-50 سینٹی گریڈ کی سردی پڑتی ہے، اور
یہ خدا کی نعمتوں کی نشانیاں ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کی سورۃ عما یتساءلون کی پہلی آیت میں فرمایا والجبال اوتادا، یہ پہاڑی ہیں کہ ہم نے ان کو میخیں بنا کر زمین میں گاڑ رکھا ہے تاکہ زمین ہلے نہیں، کیونکہ 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ خشکی ہے، اور اس میں 12% لوگ پہاڑوں پہ رہتے ہیں، 23% حصہ پہاڑی سلسلہ ہے، جس پہاڑی سلسلے کے لیے یہ آج کا دن منایا جا رہا ہے تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ اچھا بنایا جائے اور ان چوٹیوں کی صفائی رکھی جائے، اور چونکہ یہ صفائی النظافت من الایمان کا ہمارا حصہ ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو اس کے لیے آپ کمنٹ ضرور دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔